مسیح یسوع کی جلالی و بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کی جو کہانی ہے ایلیا اور اخیب بادشاہ، حوالہ پہلا سلاطین 16 باب 29 سے 34 آیت۔ سلیمان بادشاہ کی وفات کے بعد کئی اور بادشاہ ہوئے جنہوں نے اسرائیل پر حکومت کی، لیکن جب ایک مکار بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے تخت سنبھالا تو حالات بہت خراب ہو گئے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے ملک پر حکومت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ خدا سے پیار کرتے تھے۔ وہ اور اس کی بیوی بتوں کی پوجا کرنے لگے اور وہ خدا کی بجائے بال دیوتا کی پرستش کرنے اور سجدہ کرنے لگے۔ اخیب بادشاہ نے سب بادشاہوں کی نسبت زیادہ برے کام کیے اور خدا کو بہت زیادہ غصہ دلایا۔ بال دیوتا کے پجاری اسرائیلیوں سے کہتے کہ تمہیں بھی بال سے دعا کرنی چاہیے، اپنے باپ دادا کے خدا کو بھول جاؤ، کیونکہ بادشاہ بھی اسی کی پوجا کرتا ہے اور اس کا سب کے لیے یہی حکم ہے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ بادشاہ کا حکم مانیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس بت کے آگے جھکنے سے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے سب کام غلط ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک روز بادشاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے داخل ہوا۔ وہ لمبا سا چوگا پہنے اور چوڑا چادر اوڑے ہوئے تھا۔ وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا، میں خدا کا خادم ایلیا ہوں، خدا تمہارے گناہوں کی سزا دینے والا ہے۔ سزا یہ ہوگی کہ تیرے ملک میں 3.5 برس نہ ہی بارش ہوگی اور نہ ہی رات کے وقت اوس پڑے گی، جب تک میں نہ کہوں۔ ایلیا نے خدا کی طرف سے یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ اور اس کے پاس کھڑے سب لوگوں کو ذہنی صدمہ پہنچا اور ایک لمحے کے لیے وہ سب خاموش رہے، کیونکہ وہ سب اس اجنبی شخص کے الفاظ سے چونک گئے تھے، مگر بعد میں کہہ کے لگانا شروع ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا، کتنا عجیب آدمی ہے، وہ سوچتا ہے کہ بادلوں کو واپس لے جائے گا اور بارش روک لے گا۔ ایلیا کے پیغام کے بعد 3 سال تک بارش نہ ہوئی۔ ہر روز آسمان میں سورج بہت تیز چمکتا اور زمین پر موجود تمام گھاس، فصلیں اور پودے مرجھا گئے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزیں بھی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں کو روٹی بنانے کے لیے گندم کی ضرورت تھی، لیکن خشک سالی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ پورے ملک میں قحط تھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایلیا کے کہنے کے مطابق ہو رہا تھا تو وہ بہت خوفزدہ ہوا۔ وہ غصے سے چلایا، یہ سب کچھ ایلیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے ہر جگہ تلاش کرو اور میرے پاس لاؤ۔ جب اسرائیل بھوک اور پیاس سے تھے تو ایلیا کرت کے نالے کے پاس پہاڑوں میں جا چھپا۔ خدا نے اسے اخیب بادشاہ سے چھپانے کا راستہ بتایا تھا۔ ایلیا خدا کے کہنے کے مطابق نالا کے قریب غار میں جا کر رہنے لگا۔ خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ تو نالا میں سے ہی پانی پینا۔ وہ نالا کے قریب غار میں آرام کرتا۔ خدا نے اس کی حفاظت کی اور وہ نہ بھوکا رہا اور نہ ہی پیاسا، کیونکہ صبح و شام کوے خدا کے حکم کے مطابق اس کے لیے روٹی اور گوشت لاتے تھے۔ اسرائیل لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھاتے، کیونکہ وہ خدا کو بھول چکے تھے، لیکن ایلیا کے پاس پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے روٹی بکثرت تھی، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ آمین۔